حضرت نواب صدیق الحسن، کیا نام ہے؟ یہ اہل حدیث بزرگ ہیں، بر صغیر میں سب سے بڑے اہل حدیث، بر صغیر میں سب سے سوئی اندر یار کسی ایمیں نہ کرو میرے نال، اللہ آپ کے سینے بالکل آج پاک اور صاف کر دے انشاءاللہ۔ اہل بیت کی سچی محبت اگر اللہ نے دل میں ڈال دی تو آپ کی زندگی میں اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ کی قسم آپ آزما کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نواب سید، وہ سید تھے، امام حسین کی اولاد میں سے تھے، نواب سید صدیق الحسن رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی کتاب کا میں نام بتانے لگا ہوں۔ ہمارے اہل حدیث کو عرب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اہل حدیث نہیں کہتے، وہ اہل حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مل کے بول لیں، اونچی بولو، سلفی کا مطلب کی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر۔ اسلاف کو ماننے والے، سلف کو ماننے والے، جو اپنے سلف کی فکر کے ساتھ وابستہ، چمٹے ہوئے، لپٹے ہوئے، وہ کہتے ہیں جان دے سکتے ہیں، سلف کی فکر کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جو اپنے سلف کی فکر کو چھوڑ دیتا ہے آوارہ فکر، وہ آوارہ انسان ہے، وہ فکری انارکی پیدا کرنے والا ہے۔ جاؤ، میں کہتا ہوں مصطفی صاحب کو اللہ بہت عزت عطا فرمائے، اللہ ان کی شان اور بلند کرے۔ ان نے کتاب لکھی ایام یزید، اس میں انہوں نے اہل حدیث اکابرین جو بر صغیر میں ہمارے گزرے ان سب کا موقف جمع کر دیا کہ یہ ہمارے اسلاف کا موقف ہے، یہ ہمارے اسلاف کی فکر ہے۔ آج ان اسلاف کی فکر سے ہٹنے والا کچھ اور تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اہل حدیث اور سلفی نہیں ہو سکتا۔ سلفی وہ جو اپنے سلف کی فکر سے لپٹا چمٹا ہوا۔ نواب صاحب کی کتاب، اس کا نام ہی آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بتاؤں اس کا نام؟ اس کتاب کا نام ہے تشریف البشر۔ کیا نام اس کا؟ یاد کر کے جانا آپ نے یہ نام، تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر۔ کہتے ہیں بشر کے شرم میں اللہ اضافہ کرتا ہے، کب؟ جب وہ نبی پاک کے خانوادے کے 12 اماموں کا تذکرہ اپنی زبان سے کرتا ہے، ان کی شانیں بیان کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں شرف اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نواب سید صدیق الحسن کی کتاب کا ٹائٹل ہے۔ کتاب پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ انشاءاللہ وہ کتاب شائع ہم کر رہے ہیں، وہ پرانے طرز کی اردو تھی، ہم نے اس کو کچھ ٹھیک کر دی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ سمجھ جائیں گے جب وہ کتاب پڑھیں گے۔ اور کتنی قرآن پاک کی آیات لا لا کے انہوں نے پیش کی اور ثابت کیا۔ یہ آیت بھی اہل بیت کی شان بیان کرتی ہے، یہ آیت مبارکہ بھی اہل بیت کی شان بیان کرتی ہے، یہ آیت مبارکہ بھی ان کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ اور انہوں نے یہ آیت مبارکہ بھی پیش کی ہے جو ابھی میں پڑھنے لگا، خطبے کے ساتھ بھی میں نے پڑھی۔ اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں،
قرآن میں اللہ نے کوئی مسئلہ تشنا چھوڑا ہی نہیں۔ اگر آپ ان آیات کے ترجمے معنی اور پس منظر شان نزول کو سن لیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت نواب سید صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ بھی اور دیگر مفسرین، یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی، تفسیر نگار بھی تھے، اللہ نے بڑی شان عطا کی نواب صاحب کو۔ اردو میں، فارسی میں، عربی میں سینکڑوں کتابوں کے مصنف، ریاست بھوپال کے سربراہ، اور اس کا شان نزول یہ پیش کرتے، نجران کے کرسچن حضرات نبی پاک کے پاس مہمان بن کر آئے، کتنے دن ٹھہرے، آپ کے ساتھ علمی مسائل پہ گفتگو کرتے رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جب ان کی نبی پاک سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں حضرت مسیح کا باپ یا اللہ ہے یا مسیح خود اللہ ہے، اس لیے کہ ان کا باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ، مل کے بولیں، صبح شاید صبح 9 بجے ARYQ پر میرا ایک پروگرام حکمت قرآن کل نشر ہوگا، اس میں بھی میں نے اس کی وضاحت کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اللہ نے بات کا یہ جواب دیا عیسائیوں کو کہ اللہ انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا کرتا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ مل کے بولیں، 4 طریقوں سے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مرد اور خاتون یعنی خامد اور بیوی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اللہ نسل انسانی کا اضافہ کرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ نے خاص بنایا، وہ یہ ہے کہ مرد ہے عورت نہیں ہے، مرد ہے عورت نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، خلق منہا زوجہا، آدم علیہ السلام سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، مرد ہے عورت نہیں ہے، اور اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عورت ہے مگر مرد نہیں ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور چوتھا میرے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور تم عیسیٰ کو اللہ اس لیے ماننے لگے کہ باپ نہیں ہے ماں ہے، اس لیے بغیر باپ کے ایک ماں نے پیدا کر دیا تو یہ اللہ بن گیا۔ اگر یہ اللہ اس طرح بنتے ہیں تو پھر آدم تو ان سے بڑے اللہ بننے چاہیے تھے کہ وہاں تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے یہ جواب دیا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی الوہیت و حاکمیت و ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ نے حکمت بھی آزما لی، والموعظۃ الحسنہ وہ بھی آپ نے آزما لیا، وجادلہم باللتی ہی احسن مجادلہ بھی آپ نے کر لیا۔ اب یہ سارے طریقے ختم ہو گئے، اب چوتھا طریقہ میں یہ نازل کر رہا ہوں، کل آپ نے ان کے ساتھ مبالغے کے لیے میدان میں نکلنا ہے اور اس شان سے نکلنا ہے، ان سے پروازیں تم اپنے بیٹے لے کر آنا، میں اپنے بیٹے لے کر آؤں گا، تم اپنی عورتیں لے کر آنا، ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے، تم اپنی جانیں لے کر آنا، ہم اپنی جانیں لے کر آئیں گے، میدان میں کھڑے ہو کے کہیں گے جو سچا جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برسے۔ چنانچہ صبح مدینے میں مبالغے کا میدان لگ گیا۔ اب نبی پاک مبالغے کے لیے مدینے سے تشریف لا رہے ہیں، پورا مدینہ نبی کے بیٹوں سے بھرا ہوا تھا، سارے صحابہ نبی کے روحانی، مل کے بولیں، زور سے بولیں، کوئی شک ہے اس میں؟ ہم خود نبی پاک کے روحانی بیٹے، قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے رسول اللہ کے روحانی بیٹے، پورا مدینہ آپ کے بیٹوں سے بھرا ہوا، صحابیات امہات المؤمنین سے مدینہ بھرا ہوا، اور صحابہ جیسے پاک باز وفادار صحابہ ساتھی ان سے مدینہ فل ہے، بھرا ہوا ہے۔ لیکن میدان مبالغہ کے لیے نبی نکلے تو کس شان سے نکلے؟ بیٹوں کے طور پہ نبی نے لیا ساتھ، تو دائیں ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھا، اور پورے مدینے کی عورتوں میں سے حتیٰ
کہ امہات المومنین کو بھی چھوڑ کر نبی پاک نکلے تو صرف سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کر نکلے، سارے صحابہ کو چھوڑ کر۔ تم اپنے درجات پیش کرتے ہو نا، اپنے درجات تم نے بنائے۔ بدقسمتی کی انتہا، اللہ کی قسم، بدقسمتی کی انتہا۔ مجھے کل ایک دوست نے اپنے شہر سے فون کیا، ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے کیا کیا، پچھلے ماہ سے انہوں نے خطبہ شروع کیے۔ پہلا خطبہ شان صدیق اکبر، دوسرا شان عمر فاروق، میں نے کہا بہت اچھا، شان عثمان ذو النورین۔ چوتھا خطبہ آیا، حضرت علی کا ذکر چھوڑ کر شان امیر معاویہ پہ خطبہ دیا۔ یہ سچی بات ہے، مجھے افسوس ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں تم دیکھو میرے آقا کی سنت، میرے رسول اللہ کا اسوہ، میرے آقا کا پیغام۔ اور ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے، نبی نے اگر سارے مدینے کو چھوڑ کر صرف حسن و حسین کو ساتھ لیا، سارے مدینے کی خواتین کو چھوڑ کر صرف سیدہ فاطمہ کو ساتھ لیا، اور سارے مدینے کو چھوڑ کے اپنے ساتھ بطور جان ایک نبی کی جان، ایک علی کی جان اگر علی کو ساتھ لیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں لیا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ عرش والے کی مرضی سے ساتھ لیا۔ اللہ اکبر، مبالغہ کا میدان ہے۔ میں کہنا اور کوئی گل دنیا جنا نہ ہوئے، امام حسین دی شان واسطے اللہ رب العزت دی قسم اٹھا کے کہنا اکو گل ہی ساڑے واسطے کا۔